الرحیم حضرات محترم، ہم نماز کا ترجمہ اور مسائل ساتھ ساتھ سماعت کر رہے تھے اور رکوع تک آپ سماعت کر چکے ہیں۔ رکوع سے جب بندہ فارغ ہو جاتا ہے تو سجدے کی طرف جانا ہے۔ سجدے کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے اور اپنے آپ کو سجدے میں لے جانا ہے۔ سجدے کی تعریف علماء کرام کے نزدیک یہ ہے 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی کو ایک ہی شمار کریں تو یہ 7 بنتے ہیں۔ ان 7 ہڈیوں کا زمین پر لگ جانا اسے کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں۔ اب سجدے کے متعلق مختلف اقوال ہیں کہ سجدہ کیوں فرض ہے، ایک رکعت میں 2 کیوں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے، آج پھر میں بتا دیتا ہوں کہ سجدے 2 میں سے پہلا واجب ہے، فرض ہے۔ 2 میں سے پہلا کیا ہے؟ فرض ہے، اور 2 میں سے جو دوسرا ہے وہ واجب ہے۔ پہلا سجدہ کسی نے نہیں کیا، دوسرا کر لیا، یعنی ایک ہی سجدہ کیا ہے، اب اس کو شمار کرتا ہے کہ میں نے یہ دوسرا کیا ہے، پہلا رہ گیا مجھ سے، تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر وہ اس سجدے کو دوسرا شمار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا پہلا رہ گیا ہے، تو نماز سجدہ سہو سے مکمل ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ فرض رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک فرض کیوں ہوا، کب سے ہے، 2 کیوں ہیں۔ اللہ پاک نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، ان میں سے سارے فرشتے جو تھے وہ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا ہوا ہے۔ ایک تو حکم خدا پر تھا جو اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، دوسرا انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے کر لیا اور ابلیس وہیں کا وہیں کھڑا ہے، پھر اللہ پاک نے اسے لعن طعن کیا، اسے سوال و جواب کیا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے اسے نکال دیا۔ تو اس ضمن میں دوسرا سجدہ کر دیا کا حکم دیا، شکر کہ ہم اس کے پیچھے نکلے، وگرنہ جو اس کی حالت ہوئی ہے ہماری بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم نے شکر کے لیے اللہ پاک نے تب سے لے یہ 2 سجدے ایک روایت بن گئی، ایک فرض کے طور پر کیونکہ حکم خدا تھا، اور دوسرا فرشتوں سے جاری و ساری ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں کیے ہیں۔ سنت بنتی ہے لیکن سنت مؤکدہ سے اس کا درجہ اوپر ہے، اس لیے اس کو علماء نے واجب قرار دیا ہے۔ بندہ سجدے میں پہنچ گیا، کیا کرنا ہے اس میں؟ سجدے کی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، پاک جو سب سے اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ پیچھے میں رکوع میں بتا چکا ہوں کہ کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ کی حد کوئی نہیں، جتنا انسان سجدے میں رہے، جتنی اس کی برداشت، جتنی اس کے اندر ہمت ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ امام ہے تو امام کے لیے کم سے کم پر اکتفا کرنا لازم ہے، اس لیے تب بندہ اپنی وہ جو بندگی ہے اس کو مختصر کر دے۔ وہ بھی کیوں کرے؟ کیونکہ حکم رسول پیچھے بیماروں اور مسافروں کا خیال، اس کے تحت
باقی کسی نے لمبی نماز پڑھنی ہے تو اکیلے جو فرض کے بعد بچتی ہے یا فرض سے پہلے سنتیں ہیں یا نوافل ہیں تو جتنی لمبی چاہے اکیلا بندہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میرے پیچھے کوئی نہیں، اکیلا میں کھڑا ہوں، تو جتنی طاقت ہے جتنی ہمت ہے اتنی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ 3 کے علاوہ 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، یعنی تسبیحات جو ہیں وہ طاق عدد میں ہونی چاہیے۔ یہ صرف مسکنسیپشن ہے، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی صحیح کتاب میں یہ مسئلہ درج نہیں ہے کہ طاق عدد میں تسبیح ہونی چاہیے۔ تو 3 کیوں ہے جی؟ 3 کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل عرب کے نزدیک کے بعد جمع کیا ہوتا ہے، جمع کے بعد ہوتا ہے، ان کی جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے کم از کم جمع افراد کیا ہیں؟ 3 ہیں، تو اس لیے 3 کہا گیا، کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ طاق عدد میں ہو یا جفت عدد میں ہو۔ اگر یہی بندہ شمار کرتا رہا تو پھر تو اس کا دھیان جو ہے وہ گنتی کی طرف ہو جائے گا، خدا کی طرف تو نہیں جائے گا، وہ تو یہی سوچتا رہے گا میری 5 ہوئی ہیں، میری 6 ہوئی ہیں، میری کتنی ہوئی ہیں۔ تو یہ غلط روایت ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔